كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بیچ والا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو۔ اللہ نے اس آیت میں غیبت کرنے سے منع کیا ہے، اور آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس کو برا سمجھتے ہو۔ جب کسی مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک تو مردار کا گوشت، دوسرے اپنے بھائی کا گوشت۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بہت ہی بری بات، بہت ہی زیادہ قبیح ترین بات ہے۔ اس سے اللہ نے ہم کو سمجھانا چاہا کہ جس طرح کسی مردار بھائی کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، یہ برا سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے پر غیبت کو برا سمجھنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر لوگ غیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہاں دو چار آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا محبوب ترین مشغلہ، بلکہ اس مجلس کی روح غیبت ہوتی ہے۔ اگر غیبت نہ ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس پھیکی پھیکی رہ گئی، کوئی مزہ نہ آیا، کوئی کیف نہیں آیا۔ اور اگر غیبتیں ہوں، پگڑیاں اچھالی جائیں اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹا جائے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ مزہ آ گیا، جبکہ قرآن کریم صراحت کے ساتھ اس سے منع کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تو معراج میں مجھے ایک جگہ پر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، خود اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں اور اپنے چہرے کو زخمی بنا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے امتیوں کے وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو لوٹتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیبت ایسی چیز کا نام ہے جو کسی کے اندر نہ ہو اور ہم بیان کریں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے جس کو وہ برا سمجھتا ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا، کسی بھی مسلمان بھائی کا یا انسانی بھائی کا ذکر کیا جائے جس سے اسے برا لگے، جو آدمی کو اچھا نہ لگے کہ بھائی میرے بارے میں ایسا بول رہا ہے، میرے بارے میں یہ خیال ظاہر کر رہا ہے، میرے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا ہے، تو وہ سننے والے کو برا لگے۔ ایسی کسی بھی چیز کا نام ہے غیبت،
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایسی بات کہوں جو اس کے اندر موجود ہے، وہ عیب بیان کروں جو اس کے اندر موجود ہے، تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کان ما تقول فیہ فقد اغتبت وان لم یکن فیہ فقد بہت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ عیب جو تو بیان کر رہا ہے اپنے کسی بھائی کا، اپنے کسی دوست کا، اپنے کسی اور انسان کا، وہ اگر عیب اس کے اندر موجود ہے تو اسی کا نام غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہی موجود نہیں ہے اور تو بیان کر رہا ہے فقط بہتا، تو نے تو اس کے اوپر بہتان بانا۔ تو ایک ہے بہتان اور ایک ہے غیبت۔ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، ہم اس کا تذکرہ کریں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی کا نام دراصل عیب، اسی کا نام دراصل غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے پھر بھی بیان کر رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا، وہ یوں ہے اور ایسا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ تو بہتان ہے۔ غیبت بھی حرام، بہتان بھی حرام ہے۔ اس لیے کسی انسان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہ ہم اپنی نیکیاں کر کے رکھتے ہیں وہ نیکیاں اس کے پلڑے میں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بھائی تم کسی کی غیبت ہی کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی کر لو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے، غیبت کرنا ہو تو ماں کی کر لو۔ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ تم غیبت کرو گے نا تو وہ غیبت کی وجہ سے تمہاری نیکیاں دوسرے کو جاتی ہیں، ماں کی کر لو گے تو ماں کے پلڑے پہ چلی جائیں گی تمہاری نیکیاں، اس کا فائدہ ماں کو پہنچ جائے گا۔ لیکن تم تو دشمنوں کی غیبت کرتے ہو، تم تو اپنے جن کو دشمن سمجھتے ہو ان کی غیبت کرتے ہو۔ جب تم ان کی غیبت کرتے ہو تو اپنی نیکیاں اٹھا کر دشمنوں کو کیوں دیتے ہو؟ یہ عقل مندی کی بات کہی حضرت نے۔ تو بہرحال غیبت تو ماں کی بھی جائز نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے ماں کی غیبت کی اجازت دے دی، بلکہ ایک بات پوائنٹ کی سمجھائی تاکہ ہمارا دماغ کھلے کہ جب دشمن کی غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، اگر کرنا ہی ہو تو ماں کی کرو تاکہ تمہاری نیکیاں ماں کو چلی جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی غیبت کرنا جائز ہو جائے گا۔ بتانا یہ ہے بھائیو، آج یہ رواج بہت زیادہ گھمبیر طور پر پھیلا ہوا ہے کہ جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں غیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، نمازی بھی، تہجد گزار بھی، ذکر والے بھی، اور یہاں تک کہ علم والے بھی، جاننے والے بھی، سب لوگ بیٹھتے ہیں غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ غیبت کرنا اشد من الزنا، زنا سے بھی بری بات ہے۔ زنا کتنا برا، لیکن اس سے بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ برا۔ تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔